اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تیسرے حصے میں اس قرآن کی تعلیم عام، تعلیم بالغان کا جو ایک نظام قائم کیا گیا اس کا ذکر ہے۔ جمعہ کیا ہے اصل میں؟ اب رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ جمعہ کیا ہے؟ یہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے۔ کمیونسٹوں کو بھی ایجاد کرنے پڑے تھے ہفتے وار اجتماع، ہفتے وار اجتماع، اسٹڈی سرکلز۔ اس لیے کہ انقلابی کارکن کے ذہن میں جب تک اس کا نظریہ تازہ نہ رہے وہ قربانی کیسے دے گا؟ قربانی تو ہر لحظہ آئے گی، ہر آن آئے گی، قدم قدم پر آئے گی۔ لہذا اس نظریے کا، نصب العین کا، اپنے مقصد کا شعور بالکل کانشس لیول کے اوپر مستحضر رہنا چاہیے۔ لہذا اجتماعات، اب ظہر کی نماز کی بجائے جمعہ، وہاں 4 فرض یا 2 کر دیے، 2 کی جگہ خطبہ۔ خطبہ کس لیے؟ تعلیم قرآن، تعلیم بالغان۔ ظاہر ہے وہاں کالجز نہیں تھے، کتابیں نہیں تھی، پریس نہیں تھے، چھاپے خانے نہیں تھے، آڈیوز نہیں تھے، ویڈیوز نہیں تھے، کچھ بھی تو نہیں تھا، لیکن ایک نظام ہے۔ ہفتے میں ایک دن ایسا نکال لو، اگرچہ پورا دن نہیں چاہیے، یوم سبت کی طرح نہیں ہے۔ نہاؤ دھو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، آؤ مسجد میں چل کر۔ پہلی گھڑی میں آ جاؤ گے تو اتنا ثواب ہوگا جتنا کہ ایک اونٹ کی قربانی کا۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہوا بچپن میں 7-8 بجے کے قریب مسجدوں کے اندر ہجوم ہوتے تھے، لوگ پہنچ جاتے تھے گاؤں سے، اس لیے گاؤں میں جمعہ ہوتا نہیں تھا۔ اب تو ایک خاص مسلک ہمارے ہاں جو آیا، انہوں نے 4 آدمیوں پہ بھی جمعہ کھڑا کر دیا، تو اب خام خواہ کاہے کو جائے گا کوئی آدمی شہر کے اندر؟ پہلے تو یہ تھا کہ جو مسئلے جامع نہ ہو، جو ایک شہر نہ ہو جس کے اندر کہ کوئی حکومت کا ایک بڑا افسر نہ رہتا ہو، تو اس کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا۔ پر ان مسئلوں کو چھوڑ دیجئے، آئیے جمع ہوئیے، کوئی نائب رسول منبر رسول پر کھڑے ہو کر وہی عمل کرے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ یہ پروسیس اب ابدی ہو جائے امت کے اندر۔ اس لیے جمعے کی یہ اہمیت ہے کہ فرمایا گیا کہ 3 جمعے بھی چھوڑ دو گے بغیر عذر کے لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ، اس شخص، ایسے شخص کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے۔ لیکن بات یہی ہے کہ وہ ساری حکمت ختم، وہ مقصد ختم، نہ وہ مقصد ہے، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ جمعہ ہے پھر بھی کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، اب بھی جو اہتمام ہوتا ہے جمعے کے لیے کھنڈر ہی صحیح، لیکن بتا رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی عظیم عمارت تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، یعنی جمعے کی نماز کے لیے، تو لپکو اور دوڑو، ہر طرح کے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف، اور چھوڑ دو کاروبار۔ اور یہاں ذکر سے مراد نماز تو ذکر ہے ہی، اصل میں خطبہ ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، یہودیوں کا جو یوم سبت والی وہ سختی نہیں ہے، صبح کا زیادہ وقت تو مطلوب ہے کہ لگے اس کام میں، لیکن جمعے کے بعد پھر آپ جائیں اپنے کام میں لگے۔ جب نماز ادا ہو چکے تو اب تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو، اور جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو، وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو یاد کرو کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً لَمْ يَدْخِلُوا، یہ بھی کمزوری آ گئی جو مسلمانوں کے اندر ایک پیدا ہوئی تھی، اس کا طرف اشارہ کر دیا گیا اس صورت میں بھی۔ جب انہوں نے دیکھا کوئی تجارت کا معاملہ یا کوئی اور کھیل کود، انفضوا الیہا، تو خاص منافقین جو تھے وہ دوڑ کے چلے جاتے تھے، وترکوک قائما، اور آپ کو چھوڑ جاتے تھے کھڑے ہوئے۔ اور اس لیے کہ عام خیال یہ ہے کہ عام طور پر پہلے جو ہے خطبہ جیسے عیدین میں بعد میں ہوتا ہے، ایسے ہی جمعے کا خطبہ بھی بعد میں ہوتا ہے۔ سمجھا انہوں نے نماز تو ہو گئی، چلو۔ فرمایا نہیں، قل ما عند اللہ خیر من اللہو والتجارہ، ان سے کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے اس کھیل کود سے بھی، تجارت سے بھی۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔